حالات ہر طرح کے آتے ہیں، کل یوم بدتر حال، آنے والا دن بدتر ہوتا ہے، لیکن بیچ بیچ میں اللہ تعالیٰ اچھے حالات بھی لاتے ہیں. پورے عالم میں اسی طرح ہوا ہے. حالات آئے ہیں تو جیسے مدینہ سے مسجد نبی میں نماز نہیں ہوئی ہے، ایسے حالات بھی ایک وقت آئے. اب عثمان غنی کی شہادت پر 3 دن نماز نہیں ہوئی، بعد میں بھی ایسے مواقع آئے، لیکن پھر سب کچھ ختم ہو گیا، حالات معمول پر آ گئے. انشاءاللہ ایسی بات نہیں، مایوس تو خیر ہونا ہی نہیں چاہیے، کہ کچھ اللہ تعالیٰ کی کچھ حکمتیں ہوتی ہیں. اصل میں وہ ایک ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر طاہر صاحب کہتے ہیں، ہمارے استاد کہتے ہیں جو درد ہے نا، درد جی یہ نعمت ہے. اچھا درد کیوں؟ کہتے ہیں اگر درد نہ ہو تو بیماری کا پتہ بھی نہیں چلے اندر کیا ہے. جی جب درد ہوتا ہے تو بیماری پتہ چلتی ہے، تو علاج کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں تو کام ٹھیک ہو جاتا ہے. جب تک کوئی گند ظاہر نہ ہو تو صفائی کی فکر بھی نہیں. اللہ اکبر. جی اب اس سے بہت سی چیزیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں جو ہمارے وہم و خیال میں بھی نہیں ہیں. ہم کچھ سمجھتے تھے، اب حقیقت کچھ اور ہے. یہ چیز اچھی ہوتی ہے کہ کم از کم قوم کی سمجھ میں جو ایک بات آئے نا، اس کے بعد ہی کوئی حکم متعین ہوتا ہے نا. یہ لوگوں کے نزدیک تو ٹھیک ہے حالات جیسے، لیکن وہ ڈکی چھپی جو بیماریاں چل رہی تھی اب تو ظاہر ہو گئی. یہ معاملہ اندر یہ ہے. آئندہ جو بھی ترتیب بنے گی تو پھر اس سوچ پر بنے گی، تو کیا ترتیب بنانی چاہیے. اس لیے خیر وقتی ہے انشاءاللہ. ملک چونکہ اللہ کے نام پر بنایا گیا ہے، اللہ کے نام پر بنی چیز کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ بھی کر لے. انشاءاللہ سے اللہ کے نام پر بنا قائم بھی رہے گا، انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا، کچھ نہیں ہوگا. انشاءاللہ. اب یہ ہے کہ گند کی صفائی بھی. گند اس وقت تک جب تک باہر نہ نکلے اس کی صفائی فرض نہیں ہوتی. باہر نکلتا ہے تو صفائی فرض ہو جاتی ہے. خون نجیس ہے لیکن جب باہر نکلے گا تو صفائی فرض ہو. اب وہ حالات چل رہے ہیں جس سے کھل کر ایک چیز سامنے آ رہی ہے. اصل مرض ہمارا کیا ہے؟ ملک کی ناکامی کا مرض سامنے دھیرے دھیرے آ رہا ہے. مرض سامنے آئے گا تو اللہ اس کا علاج بھی کروا دے. اللہ عافیت کرے گا. مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، خیر مانگنی چاہیے. ہمیشہ ضرور ظاہر ہوگی، دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا چاہیے.